اگر آپ بگنر ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر پر اپنی بیبی کے لیے ایک سمر پرفیکٹ ڈریس بنائیں تو آج کی ویڈیو مس مت کیجیے۔ اس ویڈیو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ بہت ایزی طریقے سے یہ خوبصورت بیبی سمر ڈریس سٹچ کر کے دکھایا ہے۔ اس ڈریس کا ڈیزائن ہی اسٹائلش نہیں بلکہ پہننے میں بھی بہت کمفرٹیبل ہے، اور سب سے اچھی بات اس ڈریس کو بگنر بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں نے سٹچنگ کے ساتھ نیٹ فنیشنگ اور فٹنگ ٹپس بھی شیئر کی ہیں۔ یہاں پر فیبرک آپ دیکھ چکے ہیں، بہت کم فیبرک سے ہم اتنا یونیک اور ٹرینڈی ڈریس تیار کریں گے۔ شرٹ کے لیے جو ہم نے فیبرک لیا وہ 20 انچز لیا۔ ہمیں ریکوائرڈ جو شرٹ ہے فراک ہے وہ ہمیں 16 انچز چاہیے۔ اوپر سے ہم نے 2 انچز نیفے کے لیے فولڈ کرنا ہے، اور دامن پہ ہم نے 2 پلیٹس ایڈ کرنی ہیں۔ اسی طرح ہم نے نیفے کے لیے 2 انچز کا جو مارک کیا ہے اسے ہم ایک لائن کی مدد سے ڈرا کر لیں گے تاکہ ہمیں ایک پوائنٹس مل سکے۔ یہاں پر جو ہمارے بازو کے لیے فیبرک ہے وہ بہت کم ہے، اس طرح بازو کی لمبائی جو ہے 6 انچز ہے، اور ایسے ہماری لمبائی جو ہے 5 انچز ہے۔ اگر ہم 5 انچز کی شیپ میں رکھتے ہیں تو اوپر سے فولڈنگ کے بعد ہمارا فیبرک بہت کم بچے گا، تو ہم اسے 6 انچز کی لمبائی میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فیبرک زیادہ ہے تو آپ ایزیلی اپنی مرضی سے بازو کو چوڑا اور لمبا رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے 1.5 سے 1.25 انچ چوڑائی میں لگائی، اور لینتھ میں ہم نے 6 انچز کا لگایا، کیونکہ ہم نے اوپر سے فولڈنگ بھی کرنی ہے، اس لیے ہم نے 1 سے 1.5 انچ ایکسٹرا لیا ہے۔ اس کو ہم کٹ کریں گے، اور اس سے زیادہ جو ہماری کٹنگ نہیں ہے، بس اس کے حساب سے ہماری جو شرٹ ہے وہ تقریباً کٹ چکی ہے۔ یہاں پر ہم کیونکہ ہمارے بازو میں جوڑ آ رہا ہے تو یہاں پر ہم سٹیچنگ کریں گے۔ فیبرک کو رکھیں گے، 2 پیس رکھیں گے اور سینٹر سے سٹچ لگا دیں گے۔ اس کو سینٹر سے سٹچ لگانے کے ساتھ ہی ہم جو لوور پارٹ ہے بازو کا اسے بھی فولڈ کر لیں گے، کیونکہ ہمارا بازو جو ہے وہ بہت شارٹ ہے تو اسے ہم پہلے فولڈ کر لیں گے، اس سے ہماری جو سٹیچنگ ہے وہ اور زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم اسے بعد میں فولڈ کرتے ہیں تو یہ ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بازو بڑا لے رہے ہیں پھر اس میں کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں ہوگی، چونکہ وہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے لے رہے ہیں۔ میں نے اپنے فیبرک کو دیکھتے ہوئے اس حساب سے لیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بازو کو شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے۔ اسی طرح میں دوبارہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ ہم نے جیسے اسے کٹنگ کیا تھا ایز اٹ از اسی طرح رکھتے ہوئے، جس طرح ہم اپنے بازو جوائنٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم نے اسے اٹیچ کرنا ہے۔ یہ ڈریس دیکھنے میں جتنا اسٹائلش لگتا ہے بنانے میں اتنا ہی زیادہ آسان ہے۔ اگر میرے پیارے پیارے ویورز کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک کریں۔ اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے بازو کے جو جوائنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر جیسے ہم شلوار میں ٹراؤزر میں اپنا نیفا فولڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کے نیک پر فولڈنگ کرنی ہے۔ یہاں پر ہم اس کو نیفے کی طرح فولڈ کر رہے ہیں۔ یہ نیفا تقریباً ہم نے 2 انچ تک لیا ہے۔ آگے چل کے ہم یہاں پر تھوڑا سا انسٹچ پوائنٹ چھوڑیں گے، چونکہ ہم نے اس میں الاسٹک ایڈ کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا پوائنٹ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد ہم اوپر سے 1/2 انچز فیبرک چھوڑتے ہوئے دوبارہ سے ایک اور لائن لگائیں گے۔ یہاں پر ہماری سیکنڈ سلائی جو ہے وہ سٹیچنگ پر ہے، اور اس طریقے سے آپ بہت ہی یونیک اور ٹرینڈی ڈریسز بچیوں کی بنا سکتے ہیں۔ جسٹ آپ میتھڈ کو فالو کریں اور آپ ایزیلی چھوٹی بیبیز کے ڈریسز کو کریٹ کر سکیں گے۔ یہاں پر ہماری جو سیکنڈ سلائی ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم نے ایک شرٹ لی ہے، اس میں بھی الاسٹک ایڈ ہوا ہے۔ ہم اس کو میئر کریں گے، اور فٹنگ میں جو ہم نے الاسٹک ایڈ کرنا ہے وہ ہم اسے میئرمنٹ لیں گے۔ اس ڈریس کا ٹیوٹوریل بھی آپ لوگوں کو میرے یوٹیوب چینل پر مل جائے گا۔ اس طرح کے ڈریسز گرمیوں میں بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں۔ یہاں پر ہم 7 انچ پر نشان لگائیں گے، اور چھوٹے چھوٹے نشانوں کو اسکیل کی مدد سے ایک لائن میں کنورٹ کر دیں گے۔ اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ
ایز اٹ از بھی اسٹیچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ لائنس لگانے کا میتھڈ ہمارے بگنرز کے لیے ہے۔ اب ہم نے ایک اسٹرپس لی ہے جسے اس لائن پر اوپر کی طرف رکھیں گے اور اسٹچ لگا دیں گے۔ اس طرح ہمارا جو الاسٹک ہے وہ بہت اچھے سے سیکیور ہو جائے گا اور جو ہمارا ڈریس ہے وہ بہت ہی زیادہ یونیک اور کلاسی لگے گا۔ تمام سٹیپ آپ لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں اور تمام ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ڈریسز اچھے لگتے ہیں تو آپ لوگ اچھا سا کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ یہاں پر ہم اسی شرٹ کی میجرمنٹ لیں گے۔ اس شرٹ کی جو میجرمنٹ ہے وہ 10 انچز ہے، تو ہم 1 انچ ایکسٹرا لیں گے اور 11 انچ ہم الاسٹک کٹ کریں گے۔ اس شرٹ کا ٹیوٹوریل آپ لوگوں کو میرے چینل پر مل جائے گا۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو چینل کو ضرور وزٹ کریں۔ الاسٹک کو 11 انچز تک ہم کٹ کریں گے۔ اس طرح ہم نے فرنٹ اور بیک دونوں کے الاسٹک کٹ کر لینے ہیں۔ ہاف انچ ہم نے ایکسٹرا رکھا ہے چونکہ ہمارے دونوں طرف سے سلائی میں جائے گا۔ یہاں پر ہم شرٹ کے اندر الاسٹک کو انسرٹ کر رہے ہیں۔ یہ میتھڈ بہت آسان ہے اور اس طریقے سے ہمارے جو ڈریس ہے وہ بہت زیادہ یونیک اور پیاری لگتی ہے۔ اسپیشلی چھوٹی چھوٹی بچیاں اس طرح کے اسٹائلش ڈریسز میں کمفرٹیبل بھی ہوتی ہیں اور شہزادیاں تو وہ پہلے ہی ہوتی ہیں نا۔ اس طرح ہم فرنٹ اور بیک دونوں میں الاسٹک ایڈ کر لیں گے۔ یہاں پر یہ جو ہم نے نیک پر ڈبل سٹچ کیا تھا، نیچے اوپر والا جو 1/2 انچز کا فیبرک چھوڑا تھا اسے ہم چھوڑ دیں گے اور اس کے نیچے جو ہم نے ڈبل لائن سٹچ کی ہے اس میں ہم الاسٹک کو ایڈ کریں گے۔ اس سے جو ڈریس کی لک ہے وہ بہت ہی زیادہ پیاری لگے گی۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہر چھوٹے سے چھوٹا پوائنٹ دکھانے اور ہر مین سے مین ٹپس سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میجرمنٹ کے لیے ہم نے 19 انچز تک کا الاسٹک لیا تھا، لیکن آپ لوگوں کو جس حساب سے کم یا زیادہ چاہیے آپ اس حساب سے رکھ سکتے ہیں۔ میں نے الاسٹک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لوز اور سافٹ یوز کیا ہے جو کہ چھوٹی بچیوں کو اریٹیٹ نہیں کرے گا اور ان کے ڈریسز کو کمفرٹیبل بھی بنائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈریس کی اپر سٹچنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ یہاں پر ہم بازو کے کارنرز پر سے سلائی سٹارٹ کریں گے اور اپنی فٹنگ کو ایک دفعہ ہم ڈبل سٹچ کر لیں گے تاکہ یہاں پر ہمارے الاسٹک جو ہیں وہ مضبوطی سے سٹچ ہو جائیں اور فائنل فٹنگ سٹچنگ کریں گے اور ہماری ڈریس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم شرٹ کے سیدھے فیبرک پر الٹی لیس رکھیں گے اور سٹچ لگا دیں گے۔ اس طرح ہماری جو لیس ہے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ گم طریقے سے لگ جائے گی۔ باہر کی طرف بہت زیادہ صفائی اور نفاست آئے گی۔ ایکسٹرا فیبرک جو تھا وہ ہم نے اندر کی طرف فولڈ کر لیا ہے جس طرح ہم فیبرک کو فولڈ کرتے ہیں۔ اب سیکنڈ جو ہے ہم لیس کے دوبارہ سے اٹیچمنٹ کریں گے اور 2 انچز کا انچی ٹیپ سے میجرمنٹ کرتے ہوئے لیس کو اٹیچ کرتے جائیں گے تاکہ ہماری ڈریس کی جو لیس ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو سکے۔ لیکن اگر آپ لوگ اسے مارکنگ کر کے لگانا چاہتے ہیں تو آپ مارکنگ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اس طرح ایزی لگا، میں نے اس طرح لگا لیا۔ اگر آپ اس ڈیزائن پر مارکنگ کرنا چاہتے ہیں تو مارکنگ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں۔ تھرڈ لائن بھی ہم نے 2 انچز پر ہی رکھی ہے اور سلائی لگا دی۔ اب ہم ان دونوں لیسز کو سینٹر کریں گے اور دیکھ رہے ہیں آپ ہم ہاف بوٹ کی سلائی لگائیں گے۔ چھوٹا پاؤں جو سا ہے ہم اس کے حساب سے ایک پلیٹ ایڈ کریں گے۔ اگر آپ اس طرح لیسز کو سینٹر کر کے نہیں لگانا چاہتے تو آپ سینٹر میں ایک لائن بھی ڈرا کر سکتی ہیں جس کے اوپر ہم اپنی
چھوٹی چھوٹی جو ہم نے پلیٹس ایڈ کرنی ہیں انہیں ایزیلی ایڈ کر سکیں گے۔ یہ پلیٹس ایڈ کرنے سے ہمارے ڈریس کی جو خوبصورتی ہے اس میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اگر آپ بھی اس طرح کی ڈریسز بنانا چاہتی ہیں تو آپ کون سا کلر چوز کریں گے اور آپ کس سال کی بچی کے لیے بنانا چاہتی ہیں آپ ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ یہاں تک میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اگر چینل پر نیو ہیں تو، اور ہاں بیل کی نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں، اس سے آپ لوگوں کو میری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پہنا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ ٹراؤزر کی جو کٹنگ اور سٹیچنگ ہے وہ ہم نے سادی رکھی ہے۔ ٹراؤزر کی جو چوڑائی ہے وہ 8 انچز ہے اور جو لمبائی ہے وہ 17 انچز ہے۔ یہاں پر ہم نے آسن کے لیے 9 انچ کا نشان لگایا ہے اور ہم نے اسے کروچ کی شیپ میں دے دیا ہے۔ جو ٹراؤزر ہے وہ ہم نے 6 انچز چوڑے رکھے ہیں۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے آسن کو سٹچ کریں گے۔ آسن کو سٹچ کرنے کے بعد ہم اپنا نیفا فولڈ کریں گے۔ میں نیفے میں الاسٹک ایڈ نہیں کرتی۔ اگر آپ لوگ الاسٹک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر تھوڑا سا فیبرک انسٹچ رکھتی ہوں جس کے تھرو میں الاسٹک کو انسرٹ کرتی ہوں۔ نیچے سے ہم نے باٹم پارٹ پر 1/2 انچز فیبرک کو فولڈ کیا اور ہم یہاں پر مین سٹچ لگائیں گے اور ہمارا جو ٹراؤزر ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے۔ آپ لوگ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتی ہیں آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوبارہ سے یاد کروا دیتے ہیں، اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز یار اچھا سے کمنٹ تو ضرور کر دیا کریں۔ اور فائنل رزلٹ آپ لوگوں کو کیسا لگا، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔